أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان کو، آمنو ایمان لے آؤ، بما اس چیز پر، انزل اللہ جو اللہ نے نازل کی ہے سب کے سب پر. قالوا تو کہتے ہیں، نؤمن بما انزل علینا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے طرف اتارا گیا ہے. وَيَكْفُرُونَ اور انکار کر دیتے ہیں، کفر کر دیتے ہیں، بما وراءہ جو اس کے علاوہ ہے. وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ وہ علاوہ جو ہے وہ حق ہے. مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کا جو ان کے پاس ہے. قل ان کو کہہ دیں، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ کیوں قتل کرتے رہے ہو تم اللہ کے نبیوں کو، من قبل آج سے پہلے، ان کنتم مؤمنین بکتابکم بما انزل علیکم اگر تم ایمان رکھتے ہو اس چیز پر جو تمہارے طرف نازل ہوئی تھی تو پھر تم انبیاء کو کیوں قتل کرتے رہے. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ اور یقیناً تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی بھی آئے تھے اور دلائل بھی لے کر آئے تھے. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ پھر بھی تم نے معبود بنا لیا بچھڑے کو، من بعدہ اس کتاب کے بعد یا موسیٰ علیہ السلام کے بعد. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اس حال میں کہ تم ظلم کرنے والے تھے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور بلند کیا تمہارے اوپر پہاڑ کو، طور پہاڑ کو. خُذُوا اور ہم نے کہا، ما پکڑو، لے لو، یعنی عمل کرو اس پر جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بقوت مضبوطی کے ساتھ، واسمعوا اور اسے غور سے سنو. قالوا سمعنا تو انہوں نے کہا ہم نے سن لیا، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی. واشربوا فی قلوبہم العجل اور پلا دی گئی تھی ان کے دلوں میں محبت عجل، بچڑے کی گوسلہ پرستی کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی گئی تھی، بکفرہم ان کے سابقہ کفر کی وجہ سے. قل تو ان کو کہہ دے، بئس ما یأمرکم بہ بہت برا ہے، بہت بری ہے وہ چیز جس کا حکم دیتا ہے تمہیں تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین اگر تمہارے دعوے کے مطابق تم مومن ہو. گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل کے 5 انواع کا تفصیلی بحث اور تفصیلی گفتگو وہ مکمل ہوئی. جیسے کہ میں نے آپ حضرات سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جزیرۃ العرب میں 3 قسم کے لوگ آباد تھے. ایک نصارہ تھے، عیسائی، دوسرے یہود تھے، اور تیسرے مشرکین عرب جنہیں جہلاء عرب کہا جاتا تھا، جو ان پڑھ اور امی لوگ تھے. ان جہلاء کے مقابلے میں یہود جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا، بنی اسرائیل ان کا قومی اور نسبی نام تھا، یہ مذہبی نام نہیں تھا. یہ ان کا کیا تھا؟ یعنی قومی اور نسبی نام تھا. ابراہیم علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے،
ایک اسماعیل علیہ السلام، ایک یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور ان کا بیٹا یعقوب علیہ السلام تھا۔ یعقوب علیہ السلام کی کنیت اور ان کا لقب بنی اسرائیل یعنی اسرائیل تھا، تو ان کے اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کے اولاد کو بنی اسماعیل کہا گیا۔ ایک بیٹا ان کا قطورہ تھا، ان کے اولاد کو بنی قطور کہا جاتا ہے، لیکن وہ مشہور اور معروف نہیں ہے۔ یہ دو جو ہے یہ معروف ہے، مشہور ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کی ابتدا میں دعوت عام دی ہے، اور حقانیت قرآن کو ذکر کرنے کے بعد انسانوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اصل انسانیت کی تقسیم جو ہے بنیادی طور پہ 2 حصوں میں ہے، ایک خیر، دوسرا شر۔ خیر کی تشریح ایمان سے کی جاتی ہے، اور شر کی تشریح کفر سے کی جاتی ہے۔ ایمان، لیکن پھر کفر جو ہے وہ ایک اعلانیہ کفر ہے، سامنے کفر ہے، اور دوسرا کفر وہ ہے جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ تو اس لیے 3 جماعتوں کا ذکر کیا گیا کہ ایک طرف ایک قسم کے لوگ وہ ہیں جو علی الاعلان کافر ہیں، دوسرے قسم وہ لوگ ہیں جو علی الاعلان مسلمان ہیں، تیسرے قسم وہ ہیں جو اندر سے کافر ہے، اوپر سے جو ہے نا انہوں نے اسلام کا لباس پہن رکھا ہے، تو انہیں منافقین کہا جاتا ہے۔ تو ابتدا میں ان کی تفصیل تھی، پھر اس کے بعد حکم عبادت تھا، عبودیت کا حکم تھا کہ اللہ کے بندے بن جاؤ اور مخلوق کی عبادت نہ کرو، مخلوق کی عبادت سے باز رہو، مخلوق پہ چاہے وہ ناری ہو، نوری ہو، خاکی ہو۔ پھر بنی اسرائیل کو خطاب ہوا، اور میں نے عرض کی تھی کہ یہ پیشوا اور مقتدی لوگ تھے، لوگ انہیں اپنا امام سمجھتے تھے، علماء تھے، اور بہت ساری چیزیں، یہ 2 قسم کی حاجات جو حلۂ عرب کو اور نصارہ کو ان یہودیوں سے وابستہ اور متعلق ہوتی تھی۔ ایک تو کسی دینی مسئلے میں جب ان کو کوئی مذہبی مسئلہ ہوتا تھا تو وہ ان سے معلومات کرتے تھے، گویا یہ ان کی مفتی تھے، اور دوسرا یہ تھا کہ ان کے پاس پیسے بھی زیادہ تھے، تو اکثر عرب کے لوگ ان سے قرض دار بھی لیا کرتے تھے۔ تو دینی اور دنیاوی دونوں طرح کے حاجات یہود سے وابستہ تھے، دینی ضروریات بھی وہ پورے کرتے تھے، اور دنیاوی ضروریات بھی جب ان کو پڑتی تھی تو وہ بھی یہود ان کی پوری کرتے تھے، اس لیے ان کا ایک مقام تھا، تو ان کی پوری تفصیل کرنا یہ ضروری تھا۔ اس لیے قرآن کی جو ترتیب نزولی سے ہٹ کا جو ترتیب کیا ہے قرآنی ہے، اس ترتیب قرآنی کے اندر جو پہلی صورت ہے تو اس پہلی صورت کے اندر ان کی پوری ڈیٹیل اور تفصیل بیان کی گئی، اور 5 قسم کے حصوں میں ان کو تقسیم کر کے تو ان کی قباحتیں اور ان کی خباثتیں بیان کر دی گئی۔ شروع میں پہلا حصہ تھا، اس میں 10 ان پر جو 8 انعامات ہوئے تھے اور 2 عذاب آئے تھے سابقہ یہود پر، اس کا تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد اگلے دوسرے 9 میں ان کے آبا و اجداد کی 3 خباثتوں کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد 5 جماعتوں کا تتمہ کے اندر ذکر ہوا۔ تیسرے 9 میں ان کی 5 موجودہ بنی اسرائیل کی 5 خباثتیں مذکور ہوئی۔ چوتھے 9 میں ترقی ہوئی کہ خباثتیں تو دور کی بات ہے، انہوں نے انبیاء کرام کو قتل بھی کیا ہے، اور 5ویں 9 میں اس سے زیادہ ترقی ہوئی کہ خباثتیں انبیاء کرام کی تکذیب اور ان کی مخالفتیں تو دور کی بات، وہ پیغمبر جسے یہ اپنی اولاد کی طرح جانتے تھے اس کی بھی مخالفت کی ہے۔ تو
جب ان کی یہ حالت ہے تو اس حالت میں یہ لوگ قابل تقلید نہیں ہیں۔ کسی کی اگر آپ نے تقلید کرنی ہے اس کو اپنا مقتدا اور امام بنانا ہے، تو مقتدا اور امام بنانے سے پہلے اس کی حالات کا علم کا ہونا ضروری ہے کہ وہ اس کا ماضی کیا ہے اور اس کا حال کیا ہے، اس کی علمی حیثیت کیا ہے، اس کی عملی پوزیشن اس کی کیا ہے، وہ خود کتنے اعمال کرنے والا ہے، جس سے آپ رہنمائی لینا چاہتے ہیں۔ اب اگر رہنمائی کیا ہو، اذا کان الغراب دلیل قوم، جب کوہ کسی قوم کا رہنما بن جائے تو سیہدیہم الی قدر وجیف، تو پھر وہ مرداروں کے پاس اور گندگی کے پاس ہی لے کر جائے گا۔ اسی لیے اقتداء کے لیے جب آپ مقتدا چنیں گے تو مقتدا کی حیثیت کا، اس کی علمی حیثیت اور اس کی عملی حیثیت دونوں کی وضاحت ضروری ہے۔ تو قرآن نے ان کی علمی حیثیت یعنی قوت عملی علمیہ جو تھی، اعتقاد اور نظریات، وہ بھی بیان کر دیے کہ ان کے اعتقاد اور نظریات اتنے خراب تھے کہ انبیاء کرام علیہ التسلیمات کے قتل تک کو جائز قرار دیتے تھے، اسے جائز سمجھتے تھے، اور عملی لحاظ سے وہ اتنے گراوٹ کے شکار تھے اور ہیں کہ انبیاء کرام کا بالفعل قتل کرتے ہیں۔ ایک عمل اگر کرتے ہیں تو اس کو جائز سمجھتے ہیں تبھی کر رہے ہیں۔ تو قوت علمی اور قوت عملی دونوں ان کی بگڑ چکی ہیں، لہذا عرب کے لوگوں کو یہ اشارہ دیا کہ ان کے جو ہے ان پر نظر نہ جماؤ اور ان کی طرف متوجہ نہ رہو کہ یہ اگر مانیں گے تو ہم مانیں گے، یہ ہمارے مقتدا ہے، یہ ہمارے پیشوا ہیں، یہ تمہارے مقتدا اور پیشوا یہ راستے سے ہٹ چکے ہیں، لہذا ان کی اقتداء نہ کرو، بلکہ خود نبی علیہ السلام کو دیکھو، ان کے دلائل کو سنو، اگر وہ دلائل صحیح دے رہے ہیں اور آپ متاثر ہو رہے ہیں تو ان پر ایمان لے آؤ، اور اگر نہیں تو ان کے کہنے میں مت آؤ۔ یہ پوری تفصیل ہوئی، یہ آیت نمبر 39 سے شروع ہوا اور آیت نمبر 90 تک۔ آج سے جو آیت ہم نے پڑھی ہے، یہاں سے ان کا ایک دعویٰ ہے اور پھر اس دعوے کی تردیدات ہیں۔ یہ کہتے تھے، انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم اپنی کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، یعنی یہودی کہتے تھے کہ ہمارا ایمان تورات پر ہے، اور نصارہ کہتے تھے کہ ہمارا ایمان انجیل پر ہے۔ ان میں ایک چیز جو ہے وہ یہ تھی کہ یہ ایک دوسرے سے جو ہے نا تنافس اور ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا، یہ ان میں ایک چیز پڑی ہوئی تھی، جسے ہم پشتو میں سیالی کہتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا، کیا کہیں گے اس کو اردو میں؟ تنافس، عربی میں تنافس کہتے ہیں، ایک دوسرے کے مقابلے میں آگے بڑھنا، ریس، تقابل کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آگے جو بھی، یعنی جو راستہ یہودی اختیار کرتے تھے، جو بات اختیار کرتے تھے، وہی کیا کر لیتے تھے، عیسائی بھی کر لیتے تھے، جو عیسائی کہتے تھے وہ یہودی بھی کر لیتے تھے۔ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ ابن مسیح ابن اللہ، تو انہوں نے کہا عزیر ابن اللہ، جی۔ انہوں نے، یہودیوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا صرف تورات پر ایمان لائیں گے، اس کے علاوہ کسی پر ایمان نہیں لائیں گے۔ انہوں نے کہا ہم صرف انجیل پر ایمان لائیں گے اور کسی پر ایمان نہیں لائیں گے۔ انہوں نے کہا ہم نبی آخر الزمان کو نہیں مانتے، عیسائیوں نے بھی کہہ دیا ہم نہیں مانتے۔ انہوں نے مقابلہ کیا، انہوں نے بھی مقابلہ کیا، نجران سے بھی عیسائی آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ کا مناظرہ کرنے لگے، انہوں نے مناظرہ کیا تو انہوں نے بھی مناظرہ کیا۔ تو یہ ایک دوسرے کے، یعنی ایک دوسرے کی زدہ زدی، جب ایک بندہ ایک کام کرتا تھا تو دوسرا بھی کر لیتا تھا۔ تو جب ان سے کہا گیا کہ آمنوا بما انزل اللہ، اللہ نے جو کچھ اللہ کے حبیب پر اتارا ہے اور جو کچھ اس سے پہلے اتارا ہے تو اس پر ایمان لیا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو اس پر ایمان لائیں گے جو ہمارے اوپر نازل ہوا ہے۔ یعنی اگر آپ بین الاقوامی مذہب اور بین الاقوامی دین، اگر کبھی دنیا کو ضرورت پڑ جائے، یعنی کبھی اگر دنیا گلوبل ویلیج بن جائے، ایک
محلہ بن جائے، ایک ویلیج بن جائے اور اس کو دین کی ضرورت ہو تو وہ دین صرف اور صرف اسلام ہی ہو سکتا ہے، اسلام کے علاوہ دوسرا دین نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ آمنو بما انزل اللہ، جو کچھ اللہ نے، یہ ماں اسلام قرآن نے یہ نہیں کہا اذا قیل لهم آمنو بالقرآن، قرآن پر ایمان لے، نہیں، آمنو بما انزل اللہ، اللہ نے جو بھی کچھ اتارا ہے، تورات اتاری، زبور اتاری، انجیل، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، جتنی بھی آسمانی کتابیں اوپر سے آئیں ان پر ایمان لیا۔ یہ قرآن کی دعوت ہے، یہ بین الاقوامی دعوت ہے۔ اور بین الاقوامی دعوت میں ایک اور بات بھی ہے، قرآن کی دعوت بین الاقوامی دعوت اس لیے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانے گا لیکن موسیٰ علیہ السلام اور ان کی کتاب کا انکار کرے گا، یہودی عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب اور ان کی ذات کا انکار کرے گا، جبکہ مسلمان کیا کرے گا؟ مسلمان کہے گا میں اس کو بھی مانتا ہوں، اس کو بھی مانتا ہوں اور اس کو بھی مانتا ہوں۔ جب میں سارے آسمانی کتابوں کو، ساری دینی کتابوں کو مانتا ہوں تو اب دنیا مجھے کہتی ہے کہ یہ فساد کی جڑ تم ہو، اور بھائی میں تو ماننے والا ہوں، میں کیسے فساد کی جڑ ہوں؟ میں کیسا فسادی ہوں؟ یہ تو عجیب فسادی ہے جو کہتا ہے میں تمہیں مانتا ہوں، میں تیرے نبی کا احترام کرتا ہوں، میں تیری کتاب کا احترام کرتا ہوں، میں جو اللہ نے اتارا نازل کیا میں اس سب کو مانتا ہوں اور احترام کے ساتھ عیسیٰ علیہ تسلیمات کہتا ہوں اور موسیٰ علیہ السلام کہتا ہوں، جس طرح میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہوں، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی صلاۃ و سلام کے ساتھ یاد کرتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی صلاۃ و سلام کے ساتھ یاد کرتا ہوں، انتہائی احترام کے ساتھ۔ جتنا احترام میرے دل میں قرآن کا ہے اتنا ہی احترام میرے دل میں تورات کا ہے، جتنا احترام میرے دل میں قرآن کا ہے اتنا ہی احترام میرے دل میں انجیل کا ہے۔ تو پھر آپ مجھے کہتے ہو تم فسادی ہو، یہ عجیب بات ہو گئی۔ اور جو کہتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کو نہیں مانتے، نہ ماننے والے وہ فسادی نہیں ہے، تو جڑ لڑائی کی جڑ تو وہ بن گئے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کبھی بھی دنیا میں ضرورت پڑی تو انسانوں میں جو اختلافات ہوتے ہیں اس کی بنیادی چیزیں وہ قاری طیب صاحب نے لکھی ہیں کہ ان میں ایک بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ ان میں جو مقدس اشخاص ہیں ان کی جب بھی احترامی ہوتی ہے تو اس کی بنیاد پہ لڑائیاں ہوتی ہیں۔ تو اسلام کہتا ہے سب کے محترم اور مقدس محترم اشخاص کی قدر کرو، کسی کی ناقدری نہ کرو۔ تو اسلام تو ختم کر رہا ہے لڑائیاں۔ اسی طرح کبھی لڑائی ہوتی ہے رنگ و نسل کی بنیاد پہ، رنگ نسل کی بنیاد پہ۔ تو قرآن کہتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی، کہ عرب کو عجم پہ یعنی علاقوں کی بنیاد پہ کوئی تفضیل نہیں، تو لڑائیاں نہ کرو، میں اس علاقے کا ہوں وہ اس علاقے کا ہے، میں اس قوم کا ہوں وہ اس قوم کا ہے، میں گورا ہوں وہ کالا ہے، یہ بنیادیں ہوتی ہیں۔ تو یہ بنیادی اسلام ختم کر رہا ہے۔ تو فرمایا اذا قیل لهم آمنوا بما انزل اللہ، جب ان کو کہا جاتا ہے دونوں گروپوں کو، عیسائیوں اور یہودیوں دونوں کو، قالوا بما آمنوا ایمان لے آؤ، بما انزل اللہ اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کی ہے، اس چیز پر۔ ماں کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شے۔ ماں کا معنی کیا ہے؟ اس شے، اس چیز پر ایمان لے آؤ جو اللہ نے نازل کی ہے۔ قالوا تو کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہمارے اوپر یعنی نبی کی وساطت سے اور ذریعے سے ہمارے اوپر اتاری گئی ہے۔ ان پر تو نہیں اتری نا، ان پر تو نہیں اتری، یعنی ہمارے اوپر تو قرآن نہیں اترا نا، نبی کی وساطت اور ذریعے سے ہمارے اوپر اترا ہے۔ ہم اگر کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر قرآن اترا ہے تو یہ معنی ہے کہ ہمارے نبی پہ اترا ہے، تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے نبیوں پر یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتاری گئی ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيَكْفُرُونَ اور انکار کر رہے ہیں بما وراء ان کے علاوہ کتابوں کی۔ تو یہودی تورات پر ایمان لاتے ہیں، انجیل اور قرآن کے منکر ہیں، اور عیسائی
انجیل پر ایمان لاتے ہیں وہ قرآن اور تورات کے منکر ہیں۔ تو فرمایا اس قول کے اللہ رب العالمین نے تردید فرمائی ہے، ایک تحقیقی جواب ہے اور باقی الزامی جوابات ہیں۔ تحقیقی جواب اس کو کہتے ہیں کہ بھائی مان لیتا ہوں آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن وجہ یہ ہے، اس وجہ سے یہ بات تم غلط کر رہے ہو۔ الزامی جواب یہ ہوتا ہے کہ اگلے کو خاموش کر دیا جائے کہ بھائی میں اگر تمہاری یہ بات ٹھیک ہے تو یہ کیوں ہوا ہے، اگر تمہاری یہ بات ٹھیک ہے تو یہ کیوں ہوا ہے۔ تو اس طرح اللہ رب العالمین تردید فرما رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ماوراء پر یعنی تورات یا انجیل کے علاوہ پر ہم ایمان نہیں لائیں گے اور اس کا انکار کریں گے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ قرآن کے علاوہ، حالانکہ تورات یا انجیل کے علاوہ جو بھی چیز اللہ رب العالمین نے اتاری ہے وہ حق ہو، تو حق ہونے کے باوجود بھی کیا ہے، حق ہو، تصدیق کرنے والی ہو سابقہ کتابوں کی، پھر بھی نہیں مانو گے۔ تو حق کو تو ماننا چاہیے، جب وہ حق ہے تو یہ تحقیقی جواب ہوا کہ بھائی وہ حق ہے، اب حق کو ماننا ضروری ہوتا ہے۔ میں احکم الحاکمین اور سب سے بڑا فیصل کہہ رہا ہوں کہ وہ حق ہے، لہذا تم کیا کرو، اس کی تصدیق کر لو، کیونکہ وہ تمہاری کتابوں کی مصدق ہے، اور جو مصدق کا انکار کرتا ہے وہ مصدق کا خواہ اور لازمی طور پہ انکار کرتا ہے۔ کیونکہ میں اگر ایک آدمی کی کیا کر رہا ہوں، میں نے اس دن بھی بتایا کہ میں اگر ایک آدمی کی ویریفیکیشن کر رہا ہوں، ویریفائی کر رہا ہوں، میں ایک آدمی کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آدمی کیا ہے، کلیئر ہے، تو اگر آپ مجھے نہیں مانیں گے تو میری اگر آپ ویریفیکیشن کو تسلیم نہیں کریں گے تو وہ بھی کیا نہیں ہوگا، وہ بھی کلیئر نہیں ہوگا۔ تو جب اللہ کے حبیب ان کی کیا کر رہے ہیں، ان کی تصدیق کر رہے ہیں، تو ان کے آپ مصدق کو نہیں مان رہے اور مصدق کو مان رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی آپ کو ذمہ داری لے رہا ہے کہ یہ کتابیں ٹھیک تھی، آپ اسے نہیں مان رہے، یہ بندہ ٹھیک ہے اسے نہیں مان رہے، لیکن بندے کو مان رہے کہ یہ ٹھیک ہے، تو یہ عقل اور منطق کے خلاف ہے۔ فرمایا الحق مصدقا لما معهم، قل، تو اگلا دوسرا جواب، قل فلم تقتلون انبیاء اللہ، اچھا یہ بتاؤ اگر تم کہتے ہو کہ ہم بما انزل علینا، جو کتابیں ہمارے اوپر نازل ہوئی تورات یا انجیل، تو ان میں کہاں لکھا تھا کہ انبیاء کو قتل کرو؟ تم تو انبیاء کرام کو قتل کرتے رہے ہو، تو نبی کو قتل کرنا یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ، آپ کہہ دیں پھر تم کیوں قتل کرتے رہو اللہ کے انبیاء کو، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارا ایمان تھا، یعنی بما انزل علیکم، بما انزل علیکم، تم کہتے ہیں کہ نؤمن بما انزل علینا، تو اگر تمہارا یہ دعوت ٹھیک ہے اور یہ ایمان تمہارا تھا تو تم قتل کیوں کرتے رہے ہو؟ نمبر 2، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، پھر اگر تمہارا ایمان تورات پر تھا تو موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آئے، موسیٰ علیہ السلام بھی آئے اور تمہارے پاس دلائل بھی لے کر آئے، ید بیضا ان کے پاس تھا، عصا ان کے پاس تھی، اور مختلف جو ہے نا دلائل ان کے پاس، معجزات ان کے پاس تھے۔ وہ معجزات دیکھنے کے بعد ثم اتخذتم العجل، اس کو ثم اس سے بعد یہ کہتے ہیں کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی تم نے کیا کیا، تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ تو اگر تمہارا ایمان بما انزل علیکم پر تھا، جو تمہارے اوپر کتاب نازل ہوئی اس پر تھا، تو وہاں کہاں لکھا تھا کہ تم بچڑے کی عبادت کرو؟ تو بچڑے کی عبادت کیوں کرتے رہے ہو؟ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم ظالم تھے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یہ بتاؤ اگر تمہارا ایمان اس کتاب پر تھا تو پھر تمہارے اوپر تم سے کتاب بنوانے کے لیے تمہارے سروں کے اوپر کتاب کیوں اٹھانی پڑی؟ کتاب اوپر جو پہاڑ اٹھا کر تمہارے سروں کے اوپر کیوں لانی پڑی، اور تمہیں کیوں کہلوانا پڑا کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، کہ اقرار کرو، ورنہ تمہارے اوپر کیا پہاڑ گرنے والا ہے۔ تو اگر تمہارا اس پر ایمان تھا تو اس ایمان کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم اس پر عمل کرتے، تو پھر تمہارے اوپر یہ ڈنڈا برسانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر تمہارے اوپر یہ زبردستی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مطلب یہ ہے کہ تمہارا ایمان اس وقت بھی نہیں تھا۔ خذوا قالوا سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا سمعنا وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی۔ تو سوال یہ ہے کہ جب انہوں نے کہا سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا، ہم نے نافرمانی کی، تو پھر اللہ نے پہاڑ پھینکا کیوں نہیں؟ جب انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے مان لیا، سن لیا،
وعصینا اور نہ. تو اس کا مفسرین نے جواب دیا کہ قالوا سمعنا ثم بعد حین قالوا عصینا، یعنی یہ ساتھ نہیں کہا تھا، پہلے کہا کہ سمعنا بس ہم نے مان لیا، اللہ رب العالمین کو پتہ تھا لیکن پردہ ڈال دیا، چلو ٹھیک ہے. پھر بعد میں جب وہ حالت گزر گئی پھر کیا ہو گئے؟ عصینا، پھر عصیان نافرمانی کرنے لگے. ہمارے اوپر بھی جب زلزلہ آتا تھا تو سارے دوڑتے تھے، پھر جب زلزلہ ختم ہو جاتا پھر ہنستے تھے ایک دوسرے کے اوپر. اللہ کا عذاب، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. قالوا سمعنا وعصینا واشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم، ان کے دلوں کے اندر پلا دی گئی تھی، ان کے دلوں میں العجل محبت، العجل مضاف معذوف ہے، محبت بچڑے کی عبادت کی. وجہ کیا تھی؟ بکفرہم، ان کو کفر کی وجہ سے. قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، اگر تورات اور انجیل پر تمہارا ایمان ہے اور وہ ایمان تمہیں یہ حکم دے رہا ہے کہ انبیاء کو قتل کرو، وہ ایمان تمہیں یہ حکم دے رہا ہے کہ اللہ کے نبی کے طریقوں کو سے بغاوت کرو، وہ ایمان اگر تمہیں یہ حکم دے رہا ہے کہ تمہیں مجبور کیا جائے عمل کرنے پر، تو بہت برا ایمان ہے وہ تمہارا جو تمہیں یہ حکم دے رہا ہے. قل بئس ما، کہہ دیجئے بہت بری ہے وہ چیز، یأمرکم بہ، جس کا حکم دے رہا ہے تمہیں، ایمانکم، تمہاری ایمان، ان کنتم مؤمنین بما سبقا، اگر تم ایمان لاتے ہو سابقہ کتاب یعنی تورات یا انجیل پر، اگر تمہارا ایمان ہے اور تمہارے اعمال کی یہ صورتحال ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا ایمان تمہیں اس بات پہ ابار رہا ہے. اس لیے جب آدمی ایمان کا دعویٰ کرے، ہم کرتے ہیں، ہم الحمدللہ کیا ہے، ہم مسلمان ہیں اور ہم ایمان والے ہیں، تو اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے. تو جب ہم ایمان کا دعویٰ کریں تو ایمان کے دعوے کے ساتھ ایمان والا عمل بھی ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے تو پھر اللہ معاف کرے ہماری بھی صورتحال وہ یہودی والی ہو جائے گی کہ کیا ہے، دعویٰ ایمان کا ہے اور عمل جو ہے وہ کیا ہے، وہ اللہ کے دین سے ہر بغاوت ہم کر رہے ہیں. تو اب بغاوتوں سے ہمیں توبہ کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کے قریب آنا چاہیے. اللہ رب العالمین ایمان یہ بہت بڑی دولت اللہ رب العالمین نے نصیب فرمائی ہے، تو اس کی قدر کرتے ہوئے ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا جائے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. اللہم اہدنا واہد بنا واجعلنا سببا لمن اہتدی. یا رب العالمین ہم سب کے حاضری کو، کہنے کو، سننے کو بارگاہ میں قبول فرما لے. رب کریم ہم سب کے اوپر خصوصی فضل اور رحم احسان فرما دے. قرآن کریم کی اللہ مٹھاس اور چاشنی نصیب فرما دے. قرآن کریم کو یا اللہ اخلاص کے ساتھ، الہیت کے ساتھ، ہمارے ساتھی جتنا اہتمام کے ساتھ بیٹھتے ہیں رب کریم ان کے اس اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. رب کریم ہمارے اس درس کو مقبولیت عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب کے ساتھ کرم والا معاملہ فرما دے. جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دے. ہم سب کی تمام حاجات، ضروریات اے اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے. اے اللہ آسمانی زمینی آفات سے ہماری حفاظت فرما دے. پوری دنیا کی حفاظت فرما دے. اے اللہ تمام عالم کی حفاظت فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وسلم.